بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 8 اکتوبر بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک نظر. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں صرف 50 دن باقی ہیں اور ابھی تک ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ نہیں ہو سکا. بہت کچھ درپردہ چل رہا ہے اور جوڑ توڑ کی سیاست بھی عروج پر ہے. اس وقت عدالت میں، وکالت میں، صحافت میں، سیاست میں بہت تیزی آئی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے عوامل ایسے کار فرما ہیں جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ یا پھر ایکسٹینشن سے جڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ پہ نظر رکھیے گا کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے اب فیصلے آنا ہیں. کیوں 26ویں غیر آئینی ترمیم کا کٹا کھل چکا ہے دوبارہ، اور اب وہ غیر آئینی بینچ کے سامنے وہ غیر آئینی ترمیم لگا دی گئی ہے. آج سے اس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہے اور لائیو سٹریمنگ پہ اس کو ہم سب سن سکیں گے. اس سے پہلے ایک اور درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں منظور کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آنریبل ججز کی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں، جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں. ان 5 آنریبل ججز کی درخواست منظور کر لی گئی ہے سماعت کے لیے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس جو کہ امپورٹ کیے گئے تھے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے انتظامی فیصلوں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس از خود، پہلی بات ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن دوسری جانب وہ ایسے آئین اور قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ جب چاہتے ہیں کوئی مقدمہ چھین لیتے ہیں کسی جج سے اور جب چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں. تو ان کے بہت سارے اقدامات کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیشن آیا ہے، وہ اختلافی نوٹ ہے لیکن وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مخصوص نشستوں کی حکومتی نظر ثانی اپیلوں کو خارج کرتے ہوئے عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ایک تفصیلی اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ ہمیں اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں جو بینچ یحییٰ آفریدی صاحب نے تشکیل دیا تھا، اس بینچ کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تحفظات ہیں جو ان نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے. مرکزی درخواستوں میں یہ مقدمہ 13 رکنی بینچ نے سنا تھا، جس میں 5 جج بشمول مرکزی فیصلے کے مصنف اب بھی دستیاب ہیں لیکن اس بینچ میں شامل نہیں کیے گئے. اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جسٹس منیب اختر صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور دیگر 3 آنریبل ججز کو بھی شامل نہیں کیا گیا جو پہلے مقدمہ سن چکے تھے. اور یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کام کیا تھا، یحییٰ آفریدی اور حاجی امین صاحب نے. تو اس پہ سوالات انتہائی اہم نوعیت کے اٹھائے ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس بینچ میں ان 5 آنریبل ججز کو نہیں شامل کیا گیا اور نئے بینچ کی تشکیل آئین کے آرٹیکل 191A کی بنیاد پر کی گئی جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا. اس ترمیم کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل ان ججوں پر مشتمل ہوگی جنہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نامزد اور مقرر کرے گا، اور آئینی بینچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی میں کمیشن میں مؤثر اکثریت حکومت اور سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ججز نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک موجودہ بینچ کی تشکیل اس جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کی خواہش کی عکاس ہے جس میں حکومت، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ارکان شامل ہیں، اور یہی جماعتیں ہمارے سامنے بطور نظر ثانی درخواست گزار موجود ہیں. صورتحال انصاف، غیر جانبداری اور شفافیت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کرتی ہے کیونکہ اصولی طور پر وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ تحریر کیا تھا اس بینچ میں شامل کیے جانے چاہیے تھے. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ سیدھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار بھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور حکمراں جماعتیں تھیں، اور انہوں نے ہی یہ بینچ تشکیل دیا،
انہوں نے ہی یہ غیر آئینی ترمیم کی، غیر آئینی ترمیم کر کے انہوں نے ہی یہ غیر آئینی بینچ بنایا، اور پھر اس میں جج صاحبان بھی اپنی مرضی سے بٹھا دیے، انہی کی درخواستیں ہیں اور انہی کا مقدمہ ہے، وہ ملزم بھی ہیں، مدعی بھی ہیں اور منصف بھی ہیں، اور اس طریقے سے یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ تبدیل کروایا گیا، کیونکہ مخصوص نشستوں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ تحریر کر چکے تھے، میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ دے چکے تھے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا فیصلہ اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں غیر آئینی بینچ نے تبدیل کر دیا تھا، اس پہ یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ تو دیکھیے یہ فیصلہ کب، یہ اختلافی نوٹ ہے وہ اکثریت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور اب آ چکا ہے غیر آئینی ترمیم 26ویں، اس کا بھی فیصلہ کرنے جا رہا ہے غیر آئینی بینچ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس 26ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق جو درخواستیں آئی ہیں اس پہ آلریڈی جو ججز کمیٹی ہے، جو ججز کمیٹی ہے جو بینچ تشکیل کرتی تھی، وہ آلریڈی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ فل کورٹ سنے گا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب کے اس فیصلے کو دبا دیا اور ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اور خود ہی انفرادی طور پر انہوں نے ایک گشتی مراسلے کے ذریعے بھی نہیں بلکہ ٹیلی فون کر کے تمام ججز کو اپنے رائے میں ووٹ لینے کی کوشش کی، اور جبکہ ایسا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جوڈیشل کمیٹی کی جس میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا، پروسیجر کمیٹی کہتے ہیں اس کو، اس کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا، تو یہ اب وہ معاملہ جو ہے غیر آئینی ترمیم کا معاملہ غیر آئینی بینچ دیکھ رہا ہے، فل کورٹ نہیں دیکھ رہا، اس پہ ابھی بحث ہونا باقی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں امپورٹنٹ نیوز آئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی 3 گھنٹے نشست ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، جس میں انہیں چارج شیٹ کیا گیا تھا، طویل ترین نشست تھی یہ، اور یہ اتنی امپورٹنٹ نشست تھی کہ جیل کے دروازے ایک بار پھر حکومت نے کھول دیے تھے گنڈاپور کے لیے، تو اس میں علی امین گنڈاپور نے باہر آ کر یہ جب اگلے دن پتہ چلا کہ علی امین گنڈاپور علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگا کے آ گئے ہیں، تو اس کے بعد حالات کافی پیچیدہ اور خراب ہو گئے تھے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کوشش کر رہے تھے کہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں۔ اب جو تازہ ترین اطلاع آئی ہے اس میں کچھ ایسے افراد جو 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں 3 رہنماؤں کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، بیرسٹر سیف کی اور بیرسٹر علی ظفر کی، اس ملاقات میں اطلاع یہ ہے کہ معاملہ برف پگھلنے لگی ہے اور علی امین گنڈاپور کی واپسی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی ہنوز دلی دور است، لیکن اس سلسلے میں ابھی کچھ درمیان میں لوگ آئے ہیں اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس موقع پر، جبکہ بڑا ہی کروشل ٹائم ہے، فی الوقت صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے انیشلی جو ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہدایت کی ہے کہ پھر اپنی زبانوں کو کنٹرول کیا جائے اور پارٹی کے اندر جو اختلاف رائے ہے اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں علی امین گنڈاپور کو وارن کیا ہے کہ وہ اپنے رویے میں احتیاط لائیں۔ دوسری جانب اس سلسلے میں ابھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور فی الوقت جانے سے بچ گئے ہیں، اور جو برق رفتاری سے ایک پروسیس چل رہا تھا شاید اب وہ تھوڑی دیر کے لیے پوز کر دیا جائے، اگر بہتری آ گئی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اب اگلی خبر ہے، کیونکہ ایک اور بھی ہے، کچھ ٹاسک دیے گئے علی امین گنڈاپور کو، اگر انہوں نے وہ پورے کر دیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں گنڈاپور صاحب کے حق میں۔ اور جو اچھی خبر ہے خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، عمران خان صاحب کی واضح ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات کے لیے متفقہ طور پر خرم ذیشان کی بطور سینٹ امیدوار اور عرفان سلیم کو بطور کورنگ امیدوار
بھرپور تائید اور توثیق کرتی ہے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جانب سے متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے خرم ذیشان جو پچھلے سینٹ الیکشن میں ڈراپ ہو گئے تھے اور عرفان سلیم، اب ان کو باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے امیدوار مقرر کر دیا گیا ہے اور اب ان کی جیت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی طور پہ کارکنان ہیں، نوجوان ہیں، اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مثبت تبدیلی ہے جو کہ آئی ہے گنڈا پور صاحب کے لیے، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے ہی پچھلے الیکشن میں ان کی مخالفت کی تھی۔ تو بہرحال ایک اور خبر ہے اور وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کہ رکن صوبائی اسمبلی ارباب عثمان خان نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی کمپنی کے ساتھ $500 ملین مالیت کے معاہدے کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ محکمہ معدنیات مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے طے پایا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام شرائط و ضوابط ایوان میں پیش کیے جائیں تاکہ عوام کو آگاہی ہو کہ صوبے کے قیمتی اور دریاں اثاثوں کے متعلق کن بنیادوں پہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حکم پر یہ معرض وجود میں آیا تھا اور FWO جو کہ فوج کا ذیلی ادارہ ہے جو سڑکیں اور پل وغیرہ تعمیر کرتا ہے، یہ اس کا معاہدہ امریکی کمپنی سے کروایا گیا۔ یہ ایک از خود حیرت انگیز اور غیر شفاف عمل ہے جو کہ کیا گیا، اور جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے کے پیچھے جو لائن میں کھڑے تھے ان میں جنرل عاصم منیر صاحب بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور FWO اور امریکی کمپنی کے نمائندے دستخط کر رہے تھے۔ اس لیے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جناب اس بارے میں آیا جائے اور میدان بتایا جائے کہ آخر یہ ہے کیا۔ ایک اور خبر اور وہ ہے مریم صاحبہ کی خواہشات ہیں، وہ پوری ہونے کو آ نہیں رہیں اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اب ایک اور خواہش ہے اور وہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو فیصل آباد میں طوطی بولتا تھا وہ اب نہیں بولتا، الیکشن وہ ہار چکے ہیں۔ فیصل آباد میں اور بھی بہت سارے PTI کے لوگ جیتے اور مسلم لیگ نواز مکمل، اور اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو اس جعلی سرکار اور ٹک ٹاکر سرکار کا امیج بہتر بنایا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔